یہ باب ہے باب العول۔ عول کے لغوی معنی آتے ہیں ظلم کے اور غلبے کے۔ عول کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظلم اور غلبہ، ظلم کی طرف مائل ہونا، ظلم کرنا، اور غلبے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاح میں مخرج پر اس کے اجزاء میں اضافہ کرنا جب متعینہ حصہ پورا نہ ہوتا ہو۔ مخرج پر اس کے اجزاء میں اضافہ کرنا جب متعینہ حصہ پورا نہ ہوتا ہو، یعنی سہام بڑھ جائیں اور مخرج جو ہے تنگ پڑ جائے تو پھر جو ہے مخرج میں اضافہ کیا جاتا ہے، مخرج میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس اضافہ کرنے کو عول کہا جاتا ہے۔ اور مجموعہ مخارج 7 ہیں، اس سے پہلے والے باب میں آپ کو بتایا گیا تھا جب وہ پڑھایا تھا آپ کو کہ کل مخارج جو ہے 7 ہیں، یعنی جن سے مسئلہ بنتا ہے وہ 7 ہیں۔ 7 کیا کیا ہیں؟ 2 3 4 6 8 12 24، یہ 7 مخارج ہیں جن سے مسائل بنتے ہیں۔ 4 ان میں سے وہ ہیں جن کا عول نہیں آتا، 4 ان میں سے وہ ہیں جن کا عول نہیں آتا، وہ 2 3 4 اور 8 ہیں۔ 2 کا عول نہیں آتا، نہ وترن نہ شفعن، 3 کا عول نہیں آتا، نہ وترن نہ شفعن، ایسے ہی 4 کا اور ایسے ہی 8 کا۔ تو 4 عدد وہ ہیں جن کا عول نہیں آتا، 4 مخارج ایسے ہیں جن کا عول نہیں آتا، اور 3 ایسے ہیں کہ ان کا کبھی عول آ جاتا ہے۔ 3 مخارج ایسے ہیں کہ جن کا عول آ جاتا ہے۔ مثلا 6 کا عول 10 تک آتا ہے، وترن بھی اور شفعن بھی، طاق اور جفت کے اعتبار سے۔ 6 کا عول 7 بھی آئے گا، 8 بھی آئے گا، 9 بھی اور 10 بھی۔ تو وترن اور شفعن یعنی طاق اور جفت کے اعتبار سے۔ اور 12 کا عول 17 تک آتا ہے صرف وترن، نہ کہ شفعن، یعنی طاق عدد میں آتا ہے۔ مثلا 12 کا عدد جو ہے 13 آئے گا، 15 آئے گا اور 17 آئے گا، جفت نہیں آئے گا، یعنی 14 16 یہ عدد ہی آئے گا۔ تو 12 کا عول 17 تک آتا ہے صرف طاق عدد میں، اور 24 کا عول 27 آتا ہے صرف ایک ہی عول، 27 سے زیادہ نہیں آتا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 24 کا عول 31 بھی آتا ہے، 24 کا عول 31 بھی آتا ہے، جیسا کہ باب الحج میں بتایا تھا کہ وہ شخص جو وراثت سے بالکل محروم ہو رہا ہو تو وہ ہمارے نزدیک تو نہ حجب حرمان کرتا ہے اور نہ ہی حجب نقصان، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب حرمان تو نہیں لیکن حجب نقصان کرتا ہے، یعنی حصے کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 24 کا عول 31 بھی آئے گا، 24 کا عول 31 بھی آئے گا۔ گویا ان کے نزدیک جب مسئلہ 24 سے بن رہا ہو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک مسئلہ 12 سے بنے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ابن کافر نہ حجب حرمان کرتا ہے نہ حجب نقصان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اور خلاصہ سنیں، عول کے لغوی معنی آتے ہیں ظلم کے اور غلبے کے، اور اصطلاح میں مخرج پر اس کے اجزاء میں اضافہ کرنا جب متعینہ حصہ پورا نہ ہوتا ہو۔ اور مجموعہ مخارج 7 ہیں، 4 ان میں سے وہ ہیں جن کا عول نہیں آتا، جیسے 2 3 4 8، یہ 4 عدد ہیں ان کا عول نہیں آتا، اور 3 وہ ہے جن کا کبھی عول آ جاتا ہے، وہ 6 12 اور 24 ہیں۔ 6 کا عول 10 تک آتا ہے، وترن بھی اور شفعن بھی، یعنی طاق اور جفت کے اعتبار سے۔ 6 کا عول 7 آئے گا، اس کی مثال زاہدہ میت، زوج، اخت اخت۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ دیکھو، زوج ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زوج کو نصف ملے گا، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا، تو نصف اور ثلثان کے انضمام کی صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا نصف زوج کو 3 دیں گے، اور اخت اخت کو ثلثان 4 دیجئے، 3 اور 4 7 ہوتے ہیں، لہذا 6 سے مسئلہ بنا اور 7 سے عول ہو گیا، یعنی مخرج جو ہے حصوں سے تنگ پڑ گیا، لینے والے گویا زیادہ ہو گئے اور حصے اور سہام جو ہے وہ کم ہو گئے، سہام بڑھ گئے
اور مخرج جو ہے تنگ ہو گیا. تو اب نصف 3 اور ثلثان 4، تو 3 اور 4 7، حالانکہ مخرج کتنا تھا 6. 6 سے مسئلہ بنا تھا اور سہام جو ہے زیادہ ہو رہے ہیں، تو لہذا اسے 7 سے اول کر دیں گے. اول تو اب جی اصل مسئلہ جو ہے نا یہ اول ہی اولیہ ہے، اول ہی اصل مسئلہ کہلائے گا اب اس کا. اب جب مسئلے میں تصحیح کی ضرورت ہوگی تو پھر جی اول میں ہی ضرب دیا جائے گا. اب 6 میں جی ضرب حضرت، نہیں دیا جائے گا. جی تو یہ مسئلہ جو ہے عائلہ ہو گیا، اولیہ یہ مسئلہ ہو گیا. جی اچھا یہ تو ہو گئی. 6 کا اول 7 آتا ہے، اس کی مثال. 6 کا اول 8 آئے گا، اس کی مثال لکھیں. زاہدہ میت، زوج، اخت اخت، اخت لام. تو زوج کو 3 اور اخت اخت کو ثلثان 4، 3 اور 4 7، اور اخت لام کو سدس 1، تو 7 اور 1 8. 8 سے اس مسئلے کو اول کر دیجئے. اب اصل مسئلہ جو ہے 6 نہیں بلکہ 8 ہوگا، تو 8 سے اول ہو گیا. 6 کا اول 9 آئے گا، اس کی مثال لکھیں. زاہدہ میت، زوج، اخت اخت. مسئلہ 6 سے ہی بنے گا. آگے آتا ہوں. 6 کا اول 7 8 9 10 تک آتا ہے، وطرن بھی اور شفعان بھی. جی تو ابھی 7 کی مثال آپ نے لکھی، اب 8 کی مثال لکھیں گے تو مسئلہ 6 سے ہی بنے گا. 6 کا نصف زوج کو، اور 6 کا ثلثان اخت اخت کو 4، اور 6 کا سدس اخت لام کو 1. تو 3 4 7 اور 1 8. 8 سے یہ مسئلہ اولیہ ہو جائے گا. 9 سے آئے گا اخت زوج، اخت اخت جی اخت، اخت لام، اخت لام. 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. اخت اخت یہ دونوں حقیقی، اور اخت لام اخت لام یہ اخیافی. 6 سے مسئلہ بنائیے یہ بھی. جی حضرت، زوج کو نصف 3، اخت اخت کو ثلثان 4، اخت لام اخت لام کو ثلث، انہیں ثلث ملے گا. جب اخیافی بھائی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو انہیں ثلث ملتا ہے. تو ثلث 6 کا 2 دیجئے، تو 3 4 7 اور 2 9. 9 سے یہ مسئلہ اولیہ ہو جائے گا. 6 کا اول 10 آئے گا، اس کی مثال. زاہدہ میت، زوج، اخت اخت، اخت لام اخت لام، آخر میں ماں ہے بس. 6 کا نصف زوج کو 3، 6 کا ثلثان اخت اخت کو 4، اور 6 کا ثلث 2 یہ اخت لام کو دیجئے، اور 6 کا سدس 1 یہ ماں کو دیجئے کو. اب 3 اور 4 7 ہوتے ہیں، اور 7 اور 2 9، 9 اور 1 10. تو 10 سے یہ مسئلہ اولیہ ہو جائے گا. 12 کا اول 17 تک آتا ہے صرف وطرن نہ کہ شفعان. 12 کا اول 17 تک آتا ہے صرف وطرن نہ کہ شفعان، یعنی طاق عدد میں آتا ہے، جفت عدد میں نہیں آتا. 12 کا اول 13 آئے گا، اس کی مثال زید میت، زوجہ، اخت اخت، اخت لام. آپ کو لکھنا ہے زید میت، زوجہ، اخت اخت، اخت لام. 2 حقیقی بہنیں اور 1 اخیافی بہن، اور زوجہ. زوجہ، اخت اخت، اخت لام. زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع ملتا ہے، اور 2 بہنیں ہیں تو انہیں ثلثان، اور اخت لام کو سدس. تو ربع، ثلثان اور سدس کے انضمام کی صورت میں مسئلہ 12 سے بنے گا. ربع نوع اول کا ہے، اور نوع ثانی کے یہ 2 آ گئے، ثلثان اور سدس. تو مسئلہ 12 سے بنے گا. 12 کا ربع 3 دیجئے زوجہ کو. 12 کا ربع 3 یہ زوجہ کو دیجئے. 12 کا ثلثان 8 یہ اخت اخت کو دیجئے. جو 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ثلثان 8 دیجئے 12 کا. اخت لام 1 ہے تو اسے 12 کا سدس 2
12 کا سدس 2 2 دیجئے اسے، تو 3 8 11 اور 2 13 13 سے اس مسئلے کو اول کر دیجئے، 13 سے یہ مسئلہ اولیہ ہو جائے گا۔ 12 کا اول 15 آئے گا، اس کی مثال بھی زید میت زوجہ اخت اخت، اور اس میں 2 اخت لیوم کر لیں، اخت لیوم اخت لیوم۔ پہلی مثال میں اخت لیوم 1 تھی، اس میں بس ایک اور کا اضافہ کر لیں 2، باقی جو کی تو مثال ہے زوجہ اخت 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 لیوم 2۔ مسئلہ بنائیے 12 سے، 12 کا ربع 3 زوجہ کو دیجئے، حضرت 12 کا سلوسان 2 حقیقی بہنوں کو 8 اخت اخت جو ہیں ان کو 8 دیجئے سلوسان، اور 12 کا سلس 4 یہ اخت لیوم کو دیجئے، ربع 3 اخت اخت کو سلوسان 8 اور اخت لیوم کو سلس 4، تو 3 اور 8 11 11 اور 4 15 15 سے اس مسئلے کو اولیہ کر دیجئے، اور 12 کا اول 17 آئے گا، اس کی مثال زید میت زوجہ اخت 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 لیوم اب مسئلہ بنائیے 12 سے، 12 کا ربع زوجہ کو 3، 12 کا سلوسان 2 بہنوں کو 8، 12 کا سلس اخت لیوم کو 4، یعنی جو اخیافی بہنیں ہیں ان کو سلس مل رہا ہے، تو 12 کا سلس 4، 12 کا سدس ماں کو دیجئے 2، تو 12 کا سدس 2 دیجئے ماں کو۔ اب دیکھیں زوجہ کو 3 ملے، اور اخت اخت کو جو ہے 8، 3 اور 8 11، اور اخت لیوم کو 4، تو 11 اور 4 15، اور ماں کو آپ نے سدس 2 دیا ہے، تو 15 اور 2 17، 17 سے یہ مسئلہ اولیہ ہو گیا ہے۔ تو 24 کا اول صرف 27 آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے۔ اس کی مثال لکھ زید میت، یہاں کتاب میں بھی موجود ہے یہ مثال، اس لیے کہ مسئلہ منبریہ ہے یہ۔ تو زید میت زوجہ بنت اب یعنی بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہیں۔ تو اب دیکھیں زوجہ کو اولاد کی موجودگی میں سمن 8واں حصہ ملتا ہے، اور بنت 2 ہیں تو انہیں سلوسان ملے گا، اور اولاد کی موجودگی میں مؤنث اولاد کی موجودگی میں باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور باپ اسبا بھی بنتا ہے، لیکن یہاں تو حصے بچیں گے ہی نہیں، تو سدس ہی مل پائے گا، اور ماں کو بھی جو ہے سدس ملے گا اولاد کی موجودگی میں۔ تو اب سمن ہے اور سلوسان ہے اور سدس ہے، یہ نوع اول کا ہے، اور نوع ثانی میں سلوسان اور سدس ہے۔ تو مسئلہ 24 سے بنے گا، سمن کا انضمام جب سلوسان سلس یا سدس سے ہو جائے تو 24 سے بنتا ہے۔ 24 سے مسئلہ بنائیے، 24 کا سمن 3 یہ زوجہ کو دیجئے، 24 کا سمن 3 یہ زوجہ کو لکھیں گے، زوجہ کے نیچے آپ 3 لکھیں گے، اور 24 کا سلوسان 16 یہ آپ بنت کے نیچے لکھیں گے، 24 کا سلوسان 16 یہ بنت کے نیچے لکھیں گے، اور 24 کا سدس باپ کے نیچے لکھیں گے 4، اور ایسے ہی 24 کا سدس ماں کے نیچے لکھیں گے 4۔ اب حصے دیکھیں کتنے ملے انہیں، 3 زوجہ کو اور 16 جو ہے بنت کو، 3 اور 16 19، اور 4 باپ کو، 19 اور 4 23، اور 4 ہی ماں کو، 23 اور 4 27، تو 27 سے اول ہو گیا، مسئلہ بنایا آپ نے، اور سہام بڑھ کر کے ہو گئے 27۔ یہ مسئلہ جو ہے مسئلہ منبریہ سے مشہور ہے، اس میں یاد رکھیں یہ مسئلہ مسئلہ منبریہ سے مشہور ہے۔ مسئلہ منبریہ کیا ہے؟
یہ وہ مسئلہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے، جب آپ کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، کوفہ میں تھے آپ اور ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، تو آپ سے کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ 24 کا سمن 3 ہوتا ہے، 24 کا سمن 3 ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ 27 میں سے سمن دیں گے، 27 میں سے سمن دیں گے یعنی 3، تو یہ تو کم ہو جائے گا اس کا حصہ، یعنی 24 کا سمن 3، 3 اٹھے 24، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس صورت میں زوجہ کو زیادہ مل رہا ہے، لیکن جب 27 میں سے بھی آپ 3 ہی دیں گے تو گویا اس کا حصہ کچھ کم ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے ہی میں قافیہ کے طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا، قافیہ میں اس کا جواب دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا سارا سمونہا تسعن، یعنی اس کا 8واں حصہ 9واں حصہ ہو گیا، 8واں حصہ 9واں حصہ ہو گیا، یعنی اسے 24 سے 30 8واں حصہ مل رہا تھا 3، اب جو ہے اسے 27 پہ 9واں حصہ ملے گا، تو سارا سمونہا تسعن، اس کا 8واں حصہ جو ہے وہ 9واں حصہ ہو گیا۔ تو یہی ہے، مخرج میں جب تنگی ہو جائے سہام سے تو مخرج میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے 27 سے اول ہو گیا، تو یہ مسئلہ ممبریہ ہے، تو آپ نے چونکہ اس کا جواب ممبر پر دیا تھا تو اس وقت ہی، تو یہ مسئلہ جو ہے اسی وقت سے مسئلہ ممبریہ کہلاتا ہے، تو 24 کا اول صرف 27 آئے گا ہمارے نزدیک، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 24 کا اول 31 بھی آتا ہے۔ اس کی مثال لکھیں، زید میت زوجہ ام اخت 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 لام اخت لام ابن کافر، ابن کافر یا ابن قاتل کچھ بھی لکھیں، 24 سے مسئلہ بنے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اس لیے کہ ان کے یہاں جو شخص وراثت سے بالکل محروم ہو رہا ہو وہ دوسرے کے لیے حجب حرمان تو نہیں لیکن حجب نقصان کرے گا، تو چونکہ ابن کافر موجود ہے تو زوجہ کو اور ماں کو جو ہے ان کے حصے میں کمی کر دے گا، زوجہ کو جو ہے بجائے ربع کے سمن ملے گا اور ماں کو بجائے سلس کے سدس ملے گا، اگرچہ یہاں پر 2 بھائی یا دو بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں بلکہ، ان کی وجہ سے بھی ماں کو سدس مل رہا ہے، لیکن اس کا اعتبار نہ کر کے ابن کافر، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو شخص وراثت سے محروم ہو رہا ہو یعنی ابن کافر ہے یہاں پر، تو یہ جو ہے حجب نقصان کرتا ہے، تو ماں کو سدس اور زوجہ کو سمن، تو یہاں پر دیکھیں آپ، سمن ہے زوجہ کو اور ماں کو جو ہے سدس ہے، اور اخت کو جو ہے سلوسان ہے، اور اخت لام 2 ہیں، ان کے لیے سلس ہے، تو سمن کا انضمام سلوسان سلس اور سدس تینوں سے ہو رہا ہے، تو مسئلہ 24 سے بنے گا، 24 سے بنائیے، 24 کا سمن زوجہ کے نیچے 3، کے نیچے 4، 24 کا سدس ہے یہ، اور 24 کا سلوسان 16 اخت کے نیچے لکھیے، اور 24 کا سلس اخت لام کے نیچے 8 لکھیے، 24 کا سلس ہے یہ، سلوسان 16 اور سلس 8، ابن کافر جو ہے یہ محروم ہے بہرحال، یہ اندہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ اب ان کے حصے دیکھتے ہیں، 3 زوجہ کو ملا، 4 جو ہے کو ملا، 3 اور 4 7، اور 16 جو ہے یہ اخت کو ملا، تو 7 اور 16 کتنے ہو گئے؟ 23۔ اخت لیوم کو 8 ملا، 23 اور 8 31، تو 31 سے یہ مسئلہ اول ہو جائے گا، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں ابن کافر، ابن قاتل یا ابن رقیق یہ وراثت سے خود محروم ہو رہا ہے، لیکن دوسرے کے لیے حجب حرمان تو نہیں لیکن حجب نقصان کر رہا ہے، تو زوجہ کو ربع کے بجائے سمن اور ماں کو سدس، اگرچہ یہاں ماں کو جو ہے بہنوں کی وجہ سے بھی سدس ہی ملنا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک 12 سے بنے گا، زید میت زوجہ ام
اخت اخت، اخت لام، اخت لام، ابن کافر. ہمارے نزدیک مسئلہ 12 سے بنے گا، اس لیے کہ ابن کافر نہ حجب نقصان کرے گا نہ حجب حرمان، تو زوجہ کو ربو ملے گا اور ماں کو جو ہے سدس ملے گا، اور اخت اخت کو سلوسان، اخت لیوم کو سلس، اور 12 سے بن کر کے یہ مسئلہ جو ہے 17 سے اول ہوگا. 12 کا ربو 3 دیجئے زوجہ کو، اور 12 کا سدس 2 یہ ماقود ملے گا، اور 12 کا سلوسان 8 یہ اخت اخت کو دیجئے، اور 12 کا سلس 4 یہ اخت لیوم کو دیجئے. ابن کافر محروم. اب حصہ دیکھیں، زوجہ کو 12 میں سے ربو 3 ملے 3، اور ماں کو سدس 3 اور 2 5، اور اخت کی اخت کو 8 ملا ہے تو 5 اور 8 13، اور اخت لیوم کو سلس 4، 13 اور 4 17، 17 سے یہ ہمارے نزدیک اول ہو جائے گا. اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں آپ. باب العولی، عول کا بیان. العول ان يزاد على المخرج شيء من اجزائه اذا ضاق عن فرز. اعلم ان مجموع المخارج 7 4 منها لا تعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة منها قد تعول. اما الستة فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا. اول یہ ہے کہ مخرج پر اضافہ کر دیا جائے اسی کے اجزاء میں سے کچھ. اول کے لغوی معنی تو آپ کو بتائے گئے تھے، ظلم اور غلبے کے آتے ہیں، اور یہاں پر اصطلاحی معنی ہی بیان کر رہے ہیں. اول یہ ہے کہ مخرج پر کچھ اضافہ کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے اسی کے اجزاء میں سے. اذا ضاق عن فرض، جب وہ مخرج تنگ ہو جائے حصے سے، یعنی حصے زیادہ ہو جائیں اور مخرج تنگ ہو جائے تو اضافہ کر دیا جائے حصوں کے مطابق. اعلم ان مجموع المخارج 7، جان لیجئے کہ مجموع مخارج 7 ہیں. 4 منها لا تعول، 4 ان میں سے وہ ہیں جن کا عول نہیں آتا. وہی الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، اور وہ 2 3 4 اور 8 ہیں. وثلاثة منها قد تعول، اور 3 ان میں سے وہ ہیں جن کا کبھی عول آتا ہے. اما الستة فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا. بہرحال 6 تو اس کا عول 10 تک آئے گا، وترن اور شفعن یعنی طاق اور جفت کے اعتبار سے. واما 12 فهي تعول الى 17 وترا لا شفعا، اور بہرحال 12 تو وہ عول ہوتا ہے 17 تک وترن نہ کہ شفعن، یعنی صرف طاق عدد میں آئے گا. 12 کا عول 13 15 اور 17، 14 اور 16 نہیں آئے گا، صرف طاق عدد میں آئے گا. وَأَمَّا 24 فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَى 27 أَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَى هَذَا. اور بہرحال 24 تو وہ عول ہوتا ہے 27 تک، إِلَى 27 27 تک، اولاً واحداً